اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز مسجد بصرہ میں کہ نصف ماہ شعبان تھا، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت کمیل ابن زیاد نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے خاص صحابہ میں سے تھے، اپنے آقا و مولا سے عرض کی کہ مجھے دعائے خضر علیہ السلام تعلیم فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو نصف شعبان کو شب بیداری کرے اور اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد اپنا مطلب حق تعالی سے عرض کرے، حاجت اس کی بر آئے گی۔ اے کمیل، تو اس دعا کو حفظ کر اور ہر شب جمعہ پڑھا کر، دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، روزی میں برکت ہوگی، کل گناہان صغیرہ و کبیرہ حق تعالی اس دعا کی برکت سے بخش دے گا اور سب حاجتیں دین و دنیا کی پوری ہوں گی، دنیا میں عزیز و مکرم رہے گا اور بہشت بری میں درجہ رفیع پائے گا، اور جو ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے تو حاجت کے بر آنے کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ دعا مجرب ہے۔ اسے قاری علی عابد نقوی نے امامیہ دارالتجوید پاکستان اسلام آباد کے ریکارڈنگ روم سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك
وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور تیری قوت کا واسطہ دے کر جس سے تجھے ہر شے پر قاہری حاصل ہے اور جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور جس کے آگے ہر چیز حقیر اور محکوم ہے اور تیری اس حاکمانہ عظمت کا واسطہ دے کر جس سے تو ہر شے پر غالب ہے اور تیری عزت کا واسطہ دے کر جس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی اور تیری اس قدرت و عظمت کا واسطہ دے کر جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہے اور تیری اس قدرت و سلطنت کا واسطہ دے کر جسے ہر شے پر بالادستی حاصل ہے اور تیرے جلوۂ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر شے کی فنا کے بعد باقی رہنے والا ہے اور تیرے ان اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے جز جز میں کار فرما ہے اور تیرے علم کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے اور تیرے جلوۂ ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز روشن ہے. اے نور الانوار، اے بے انتہا پاک، اے سب سے اول، اے سب سے آخر،
اے میرے معبود کرم کر میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بار الہا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ بار الہا کرم فرما میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ بار الہا میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بار الہا کرم فرما میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ بار الہا بخش دے سب گناہ جو میں نے کیے ہیں اور جو خطائیں میں نے کی ہیں۔ بار الہا میں تیرا ذکر کر کے تیرا قرب چاہتا ہوں اور اس ذریعے سے تیرے حضور میں شفاعت کا امیدوار ہوں۔ میں سوالی ہوں تیرے جود و کرم کا، مجھے اپنا قرب عطا کر اور اپنے شکر کی توفیق دے اور اپنے ذکر کی تلقین فرما۔ بار الہا میں تیری درگاہ میں سوالی ہوں، عاجز اور ذلیل بندہ تیری ہیبت سے لرزہ برندام۔ میرا سوال ہے کہ مجھ سے درگزر کر مجھ پر رحم فرما اور تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے اور میرے لیے مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی برضا بنا دے اور ہر حالت میں متواضع اور منکسر۔ بار الہا میں تیری درگاہ کا بھکاری ہوں، حاجت مند جس کی احتیاط شدت اختیار کر چکی ہے اور جو صعوبتوں اور سختیوں میں اپنی حاجت تیرے حضور لے کر آیا ہے اور جو کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے اس سے پوری آس لگائے ہوئے ہے۔ اے معبود تیری سلطنت بہت عظیم ہے اور تیری منزلت اور شان بلند ہے اور تیری تدبیر نہایت لطیف اور مخفی ہے۔ تیرا امر ظاہر اور آشکار اور نافذ ہے اور تیرا قہر غالب آنے والا ہے اور تیری قدرت کا عمل جاری اور ساری ہے اور تیری حکومت سے بچ نکلنا ممکن نہیں۔ بار الہا تیرے سوا نہ میں اپنے گناہوں کا کوئی بخشنے والا پاتا ہوں اور نہ کوئی ایسا جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو اور نہ کوئی ایسا جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا ہو سوا تیری ذات کے۔ اے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی کا ماننے والا ہوں اور تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے جہل کے سبب بڑی جرات کی، مجھے اس سے سکون ملا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے میرے معبود میرے مولا بے شمار برائیاں ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی فرمائی اور بے شمار سخت سے سخت بلائیں ہیں جنہیں تو نے دفع کیا اور بے شمار لغزشیں ہیں جن کی رسوائی سے بچایا اور بے شمار ناگوار حادثات ہیں جنہیں تو نے دفع فرمایا۔ میری کیسی کیسی تعریفیں کہ میں ان کا اہل نہیں، تو نے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دی۔ اللہم عظم بلائی وافرط بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومطالی یا سیدی فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري
ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أخوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا، مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت
أحرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين اے میرے معبود میری مصیبت بہت عظیم ہے اور میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بند گئے ہیں اور میری دور و دراز آرزوؤں نے مجھے اپنی بلائی کے کام کرنے سے باز رکھا ہے دنیا نے اپنی نیرنگیوں سے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے نفس نے اپنی خطا کوشی اور ٹال مٹول سے مجھے فریب میں مبتلا رکھا ہے اے میرے مالک میں تیری عزت کا واسطہ دے کر مدد چاہتا ہوں کہ میری دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے میرے کردار اور افعال کی بدی نہ روک سکے اور تو مجھے میرے ان پوشیدہ رازوں کی وجہ سے رسوا نہ کرے جن سے تو واقف ہے
اور سزا دینے میں جلدی نہ کریں ان میرے کاموں پر جو میں نے اپنی خلوتوں میں کیے، اپنی بد کرداری اور اپنی گستاخی سے، اور اپنی دائمی کوتاہی اور جہالت سے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی کثرت کے سبب سے، اور اپنی بڑھی ہوئی غفلت سے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہر حال میں مجھ پر مہربان رہ، اور تمام کاموں میں مجھ پر لطف و کرم فرما۔ اے میرے معبود اور اے میرے مالک، میرے پروردگار، تیرے سوا کون ہے میرا جس سے میں درخواست کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اور اپنے کاموں میں لطف و کرم کی نظر کرنے کے لیے۔ اے میرے معبود اور اے میرے مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں میں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور اس میں میں نہ بچ سکا اپنے دشمن کا سبز باغ دیکھ کر فریب کھانے سے۔ ملا کر اس دشمن نے مجھے میری خواہش کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اور اس میں قانون قضاء و قدر نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئی اس میں میں نے تیرے بعض قوانین کی خلاف ورزی کی اور تیرے بعض احکام کے خلاف عمل کیا۔ ان تمام حالات میں تیری حمد مجھ پر واجب، مگر مجھے کسی احتجاج کا حق نہیں، اور تیرے حکم کا میرے لیے جاری ہونا لازمی ہو گیا، اور تیری طرف سے بلا کا آنا۔ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اے میرے معبود، اپنی کوتاہیوں کے بعد اور اپنے ظلم کے بعد جو میں نے اپنے نفس کے حق میں کیا، معافی کا خواستگار ہوں، پشیمان اور سر جھکائے ہوئے، جرم بخشوانے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا اس سے بچ کر نکل جانے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں پاتا، اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو میری عذر خواہی کو قبول فرما لے اور مجھے اپنی رحمت کے وسیع دامن میں لے لے۔ تو اے میرے معبود، میری معافی کی التجا قبول فرما لے، اور میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، اور میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجھے رہائی بخش۔ اے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، اور میری پوستے بدن کی فرسودگی اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت اور میرے قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی جبکہ میں کچھ نہ تھا، اور میری نشو و نما، میری پرورش اور مجھے غذا بام پہنچانے کی ابتدا کی، مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق مجھ پر فرمایا تھا، اور مجھ پر اپنے قدیم احسان کے واسطے سے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا اور اے میرے پروردگار، کیا میں تجھے تیرے جہنم کی آگ سے اپنے اوپر عذاب کرتے دیکھوں اس کے بعد کہ تیری وحدانیت پر ایمان لا چکا ہوں، اور اس کے بعد کہ تیری توحید پر ایمان لا کر میرا دل تیری معرفت کا گرویدہ ہو گیا ہے، اور میری زبان تیرے ذکر کے لیے گویا ہو گئی ہے، اور میرا ضمیر تیری محبت کا ہلکا بگوش بن چکا ہے، اور اس کے بعد کہ میں نے سچے دل سے تجھے مانا ہے اور تیری ربوبیت کے حضور خضوع و خشوع کے ساتھ میں نے تجھے پکارا ہے، یقیناً یہ گمان تیری عظمت سے بہت بعید ہے کہ تو اسے تباہ ہونے دے جس کی تو نے پرورش فرمائی، یا اسے اپنی درگاہ سے دور ہنکا دے جسے تو نے اپنا قرب حاصل کرنے کی نعمت دی، یا اسے بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے پناہ دی، یا اسے بلا کے سپرد کر دے جس کی تو نے حاجت روائی کی اور جس پر تو نے رحم فرمایا۔ میں کیسے مان لوں اے میرے آقا، میرے مالک، میرے معبود، میرے مولا، کہ تو آگ کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے سجدے میں جھک گئے ہیں، اور ان زبانوں پر جو تیری وحدانیت کے سچے اعتراف میں اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری حمد و ثنا میں گویا ہوئی ہیں، اور ان دلوں پر آگ مسلط کر دے گا جو تیرے معبود ہونے کو حق شناسی کے ساتھ مان چکے ہیں۔
کیسے مانوں کہ تو آگ مسلط کر دے گا ان دلوں اور ضمیروں پر جو تیری معرفت کا دامن پکڑ چکے ہیں، یہاں تک کہ ان دلوں میں تیرے خوف سے خشوع پیدا ہو چکا ہے، اور ان اعضاء پر جو تیری بندگی اور عبادت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تیری اطاعت و عبادت کی طرف خوش خوش بڑھ رہے ہیں کہ یہ مقام ان کے وطن ہے، اور یہ تجھ سے توبہ و استغفار کی سچے دل سے درخواست کر چکے ہیں۔ تجھ سے ایسا گمان نہیں کہ تو ان پر جہنم کی آگ کو مسلط کر دے گا، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ ایسی خبر ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ اے کریم، اے فضل و کرم والے، اے پروردگار، اے مالک، تو میری کمزوری جانتا ہے۔ دنیا کی معمولی بلاؤں کے مقابل اور دنیا کی سختیوں کے مقابل اور دنیا میں جو ناخوشگوار واقعات جہاں والوں کو پیش آتے رہتے ہیں ان کے مقابل، حالانکہ یہ بلا اور یہ سختی بہت ہی تھوڑی دیر کی ہوتی ہیں اور اس کا ہونا سہل ہے اور اس کی مدت نہایت مختصر ہے، تو پھر آخرت کی بپتا کو میں کیسے جھیل سکوں گا اور وہاں کی سختیوں اور زبردست افتاد کو کیسے برداشت کروں گا؟ اور بلائے آخرت وہ ہے کہ اس کی مدت بے حد طویل ہے اور وہ برابر رہنے والی ہے اور زد میں آنے والوں کے لیے گھٹتی نہیں، اس لیے کہ وہ اور کچھ نہیں سوائے تیرے غضب کے اور تیرے انتقام اور تیرے عطاب کے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے آگے زمین و آسمان نہیں ٹھہر سکتے۔ اے میرے آقا، پھر میرا کیا حال ہوگا؟ میں تیرا بندہ ہوں، کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین۔